مسلم لیگ نون نے ضمنی الیکشن کا مارکہ سر کر لیا۔ پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار چاروں خانے چت ہو گئے۔ این اے 129 لاہور میں حافظ نعمان، این اے 143 چیچا وطنی سے چوہدری طفیل جٹ جیت گئے۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق لاہور سے حافظ نعمان 63,444 ووٹ لے کر جیتے۔ آزاد امیدوار ارسلان احمد 28,462 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ سرگودا سے نون لیگ کے میاں سلطان علی رانجھا 71,770 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ ڈی جی خان این اے 185 سے لیگی امیدوار سردار محمود قادر لغاری 78,345 ووٹ لے کر کامیاب رہے۔ این اے 96 جڑاوالا میں طلال چوہدری کے بھائی بلال چوہدری کو برتری حاصل۔ این اے 104 فیصل آباد میں راجہ ریاض کے بیٹے راجہ دانیال اور نون لیگی کارکنان کا جشن، آتش بازی اور ڈھول کی تھاپڑ بھنگڑے ڈالے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے فاتح اراکین کو مبارکباد دی۔ صوبائی اسمبلی کے 7 حلقوں میں مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو برتری حاصل۔ چیچا وطنی میں پی پی 203 کے غیر حتمی نتیجے کے مطابق مسلم لیگ نون کے چوہدری محمد حنیف جٹ 46,820 ووٹ لے کر کامیاب۔ میاں والی پی پی 87 سے مسلم لیگ نون کے علی حیدر نور خان نیازی 67,870 ووٹ لے کر کامیاب رہے۔ مظفر گڑھ پی پی 269 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار میاں علمدار عباس قریشی 55,611 ووٹ لے کر کامیاب رہے۔ پی پی 98 فیصل آباد میں نون لیگ کے آزاد علی تبسم آگے۔ پی پی 115 فیصل آباد میں طاہر جمیل کو سبقت حاصل۔ پی پی 116 فیصل آباد میں رانا سنولا کے داماد رانا شہریار کی جیت۔ این اے 129 میں جیت پر مسلم لیگ کے متوالوں کا جشن، لیگی کارکنان کے بھنگڑے۔ کہتے ہیں عوام نے مسلم لیگ نون کی خدمت کی سیاست پر مہر لگائی، حافظ نعمان کو بھاری ووٹوں سے فتح دلائی۔ اللہ کی ذات کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ پاکستانی عوام کو ایک تصویر کا سیدھا رخ نظر آیا ہے۔ اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو میاں محمد نواز جو فتنہ انگیز ایک جماعت ہے، اور جس نے فتنہ انگیزی کی اور جس نے 2018 سے لے کے 2024 تک اس علاقے کو برباد کیا، اور جس سے وسیم اکرم پلس نامی بندے کو یہ پنجاب میں لے کر آئے تھے، جس نے پورے پنجاب کے عوام کو ڈسگریس کیا۔ پنجاب کا بجٹ 3 سال لیپس ہوتا رہا، نیازی صاحب اس سے انجوائے کرتے رہے۔ پنجاب کے 15 کروڑ عوام کے حقوق پہ ڈاکہ مارا گیا، اور جس طرح لاہور شہر کو انہوں نے برباد کیا، لاہور کو کچرے کا ڈھیر بنانے کی کوشش کی، جس طرح پنجاب کے لوگوں کے فنڈ کھائے گئے، تو آج لوگوں نے بڑا واضح اعلان کیا ہے کہ مریم نواز کی جو گورننس ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس سے بہترین گورننس پوری دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ حافظ نعمان نے اپنی کامیابی کا صحرا قیادت کے سر سجا دیا۔ وکٹری سپیچ میں کہا، حلقے میں انتہائی پرامن اور شفاف طریقے سے الیکشن ہوا۔ این اے 129 کے لوگوں کی رائے میں بہت مثبت تبدیلی دیکھی گئی۔ لوگوں نے ووٹ کاسٹ کر کے نواز شریف اور شہباز شریف پر اعتماد کا اظہار کیا۔ مریم نواز نے پنجاب میں ترقی کے ریکارڈز قائم کر دیے ہیں۔ لوگوں نے کارکردگی کا موازنہ کرتے ہوئے ہم پر اعتماد کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ضمنی الیکشن میں مسلم لیگ نون کی شاندار کامیابی پر اظہار تشکر۔ کامیاب اراکین قومی صوبائی اسمبلی کو مبارکباد، نیک تمناؤں کا اظہار۔ اپنے پیغام میں کہا کہ الحمدللہ پاکستان کی خدمت کرنے والوں کو پاکستان کے عوام نے پھر سے سرخرو کر دیا۔ نفرت، فتنہ اور فساد کا باب ختم، خدمت اور ترقی کا نیا عہد شروع ہو چکا ہے۔ مزید کہا کہ وقت بدل گیا، عوامی ترجیح بدل گئی، پاکستان آگے بڑھ چکا، اب خدمت کو مینڈیٹ ملے گا۔ عوام کا دو ٹوک فیصلہ ہے، جو کام کرے گا وہی ووٹ لے گا۔ بیلٹ باکس سے بھی پیغام ہے، پاکستان کو فتنہ فساد نہیں، شاندار مستقبل چاہیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پاکستان کی پہلی شہید خاتون پائلٹ مریم مختار کی برسی پر پیغام۔ کہا کہ شہید مریم مختار پاکستانی قوم کا افتخار ہیں۔ فائٹر پائلٹ مریم مختار شہید قوم کی بیٹیوں کے لیے باعث فخر ہے۔
ہمیں قوم کی ہر بہادر بیٹی پر فخر ہے۔ پنجاب میں بیٹیاں پولیس، بارڈر، ملٹری، پی، انوائرمنٹ، وائلڈ فورس میں شاندار خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کے ضمنی الیکشن میں نون لیگ کی فتح پر مبارکباد۔ ان کا کہنا تھا، کامیابی مسلم لیگ نون کی عوامی خدمت کی فتح ہے۔ عوام نے ضمنی انتخابات میں پنجاب حکومت کی کارکردگی کو ووٹ دیا۔ مسلم لیگ نون کی کامیابی جمہوری عمل کی جیت ہے۔ مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں ترقی کا سفر جاری رہے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی واضح برتری عوام کا قیادت پر اعتماد ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی مقدمات یکجا کرنے کی درخواست بحال کر دی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے وکیل انتظار پنجوتا سے استفسار کیا، عدالت کے بارے میں منفی ریمارکس کیوں دیے؟ اگر غلط بات کی گئی تو اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے۔ عدالت نے انتظار پنجوتا کو روسٹرم چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ چیف جسٹس نے سردار لطیف کھوسہ سے مخاطب ہو کر کہا، اگر ایمانداری کے ساتھ چلیں گے تو بہت بہتر ہے۔ عدالت کو کسی کیس سے سروکار نہیں ہوتا۔ جتنا ریلیف اس عدالت نے آپ کو دیا کسی نے شاید دیا ہو۔ عدالت نے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ لاہور میں آلودگی کبھی کم اور کبھی زیادہ۔ صبح، دوپہر اور شام کے اوقات میں آلودگی کی شرح میں بڑا فرق۔ لاہور آج بھی آلودگی میں پوری دنیا میں چوتھے نمبر پر براجمان۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 196 ہو گیا۔ واہگہ ٹاؤن میں آلودگی 713 تک پہنچ گئی۔ سول سیکریٹریٹ میں ایئر کوالٹی انڈیکس 639، صدر کینٹ میں 498 اور جوہر ٹاؤن سے 421 ہو گیا۔ پنجاب پولیس فلم فیسٹیول میں اول آنے والی کرائم تھرل فلم ججی کی بین الاقوامی سطح پر پذیرائی۔ فلم ججی ایمیزون پرائم کے بینر تلے امریکہ اور برطانیہ میں نمائش کے لیے پیش کر دی گئی۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی فلم ججی کی انٹرنیشنل فورم پر پذیرائی پر ڈائریکٹر حبیب شہزاد کو مبارکباد۔ آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ پولیس فورس کی کامیابیاں کاوشیں اجاگر کرنے میں نجی فلم ساز اداروں کی فلمز ڈراموں کا کلیدی کردار ہے۔ مزید کہا کہ کرائم موضوعات پر معیاری اور سبق آموز فلمیں بنانے کے لیے نجی فلم ساز اداروں کی سرپرستی حوصلہ افزائی جاری رکھیں گے۔ سبزیوں کے دام آج بھی بے لگام۔ سرکاری نرخوں کے مطابق لہسن 295، ادرک 310، پیاز 108 اور آلو 50 روپے کلو میں دستیاب ہے۔ شملہ مرچ 215، مٹر 170، ٹینڈے 155 اور مونگرے 105 روپے کلو مقرر ہیں۔ مہنگائی نے شہریوں کے لیے پھلوں کی خریداری مشکل بنا دی۔ سرکار نے نرخوں کے مطابق انار دانے دار 1050، ایرانی کھجور 525، انگور گولا 362 اور سیب کالا کولو 235 روپے کلو مقرر ہے۔ موسمی 165 اور کیلا 150 روپے درجن میں دستیاب ہے۔ برائلر مرغی کے گوشت کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ جاری۔ چکن 7 روپے مزید مہنگا، نئی قیمت 475 روپے کلو مقرر۔ مارکیٹ میں صافی گوشت 550 روپے کلو میں بکنے لگا۔ انڈوں کی قیمت 344 روپے درجن پر برقرار ہے۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 10,200 روپے میں دستیاب۔ اسپیشل فوڈ سیفٹی ٹیموں کا لاہور کے مختلف علاقوں میں اسپیشل آپریشن۔ 119 معروف فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ، 13 کو 1,98,000 کے جرمانے۔ ملاوٹی دودھ، 2 من سے زائد ایکسپائر اشیاء طلب کر دی گئی۔ معروف پوائنٹس میں صفائی کے انتہائی ناقص حالات پائے گئے۔ گندے فریزر، گوشت اور ڈیری اشیاء اکٹھی رکھی گئی تھی۔ پروسیسنگ ایریا میں حشرات کی بھرمار، غیر فلٹر شدہ پانی استعمال کیا جا رہا تھا۔ سی سی پی آفس کا کمپلینٹ سیل شہریوں کو خدمات کی فراہمی میں سرگرم۔ ترجمان پولیس کے مطابق رواں سال کمپلینٹ سیل میں 10,245 درخواستیں موصول ہوئیں، 9,691 درخواستیں نمٹا دی گئیں، 554 پر کارروائی کی جا رہی ہے۔ سی سی پی آفس سے رجوع کرنے والے 3,054 سائلین میں سے 2,832 کے مسائل حل کر دیے گئے۔